جماعت اسلامی ایک مذہبی جماعت ہے، یہ سیاست میں کیوں آتی ہے؟ جماعت اسلامی الیکشن کیوں لڑ رہی ہے؟ جی لگتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ہمیں بڑی خوش دلی سے ہمیں ویلکم بھی کہہ رہے ہیں. ایک جماعت سے دوسری جماعت میں چھلانگیں لگاتے رہتے ہیں. کبھی وہ میں ہوں طاہر ایاز. جو دن گزر رہے ہیں، جو الیکشن کی گہمہ گہمی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. جو امیدوار ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ مذہبی گھرانے سے ہیں، جماعت اسلامی سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ترازو کا انتخابی نشان ہے. میرے ساتھ موجود ہیں حکیم اظہار الحق اظہر، 153 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آج ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ جماعت نے مجھے 153 کے لیے منتخب کیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے. تو یہ الیکشن جو ہے ویسے تو کافی حالات کے مطابق کافی مشکل ہے، لیکن اس میں محنت کی بھی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں اور الیکشن ہم لڑ کے دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے مقابلے میں لوگ کس طرح جو ہے وہ آتے ہیں. جماعت اسلامی ایک مذہبی جماعت ہے، یہ سیاست میں کیوں آتی ہے؟ جماعت اسلامی الیکشن کیوں لڑ رہی ہے؟ جی آپ کا بات بالکل درست ہے. آپ دیکھیں کہ مذہب کو ہم سیاست سے علیحدہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر دیکھا جائے دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون اس دھرتی پر نافذ کرنا ہی ہماری اولین ذمہ داری ہے اور اس کے لیے یہ الیکشن جو ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. عوام کی حمایت سے ہم یہاں پر اپنی حکومت بنائیں گے اور یہاں پر انشاءاللہ اسلامی قوانین کو یہاں پر لاگو کریں گے. اصل میں اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے اور یہ امن کا ہی جو ہے وہ راہی ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ اس کا امن کو قائم کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے اور اسلامی قوانین کو اسی کے ذریعے ہم نافذ کریں گے. جلال پور پیر والا میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. آپ جماعت اسلامی جلال پور پیر والا میں کیسی جا رہی ہے؟ آپ کتنے حد تک مطمئن ہیں اس الیکشن سے؟ جی الحمدللہ ہماری کمپین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے اور ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ہمیں بڑی خوش دلی سے ہمیں ویلکم بھی کہہ رہے ہیں اور وعدے بھی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں پورا امید ہے کہ وہ ووٹ بھی ہمیں ہی دیں گے کیونکہ جماعت اسلامی کی جو تاریخ ہے وہ رفاہی کاموں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ ایک پوری تاریخ بھری ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے سیلاب ہو، زلزلہ ہو، ڈیزاسٹر ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی قوم کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو جماعت اسلامی ہی سب سے آگے ہوتی ہے اور لوگ ہمارے کاموں کو دیکھتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی ان کی مسائل کو حل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. یہاں پر بہت سے امیدوار ہیں جو ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، مختلف بڑی جماعتوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار بھی ہیں، بہت بڑے بڑے دھڑے ہیں، بہت بڑی بڑی سیاستدان ہیں. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ تو تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہی لوگ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں چھلانگیں لگاتے رہتے ہیں. کبھی وہ ایک جماعت میں ہوتے ہیں، اگلے الیکشن میں دوسری جماعت میں ہوتے ہیں. اگر ان کو ٹکٹ نہ ملے تو وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں، پھر وہ اپنی قیمت لگاتے ہیں اور آگے جا کر
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہی سیاستدان آگے جا کر پھر بکتے ہیں، اور میں عوام سے یہی امید کرتا ہوں کہ وہ ایسی قیادت کو منتخب کریں جو نہ ہی کسی کے سامنے بکے اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکے۔ تو یہ آزاد جو ہیں، میں خاص طور پر یہ بات کروں گا کہ آزاد جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پارٹی سے ہیں، تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جیتنے کے بعد کس طرف چھلانگ لگائیں گے۔ جلال پور پیروالا میں بہت زیادہ مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، ٹراما سینٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فلڈ بھی آتا ہے۔ اب فلڈ آیا تھا، اس میں آپ نے کیا کام کیے تھے؟ جی الحمدللہ، جماعت اسلامی ہی اس ڈیزاسٹر میں عوام کے ساتھ تھی۔ ہم نے یہاں پر لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا ہے اور پکا پکایا کھانا پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ان کی صحت کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک مکمل ہسپتال جو وین کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر تقریباً 20 دن رہی ہے، اور ہم نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو مفت علاج، مفت ٹیسٹ ہم نے ان کے وہ کیے ہیں۔ تو اس طرح جماعت اسلامی، اگر جماعت اسلامی کے پاس حکومت آ جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گھروں تک ان کی تمام سہولیات پہنچائیں گے، ان کو انصاف بھی ان کے گھروں تک ملے گا، اور ان کو کسی وڈیرے کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پر آپ نے بہت سارے کام کرے، فلڈ سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے کام کیے۔ آپ کیا امید کر رہے ہیں کہ جو عوام ہے جلال پور پیروالا کی 153 کی آپ کو ووٹ دے گی؟ انشاءاللہ، اور ہم حلقے میں جا رہے ہیں، اور لوگوں کا پیار، لوگوں کا محبت دیکھ کر ہمیں خود ایسے ایک تعجب ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمیں، اور اگر ہم وہ کسی علاقے میں نہ جا سکیں تو وہاں سے کال آ جاتی ہے کہ آپ ہماری طرف ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ تو انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں تک پہنچیں گے بھی صحیح، اور لوگوں کا جو پیار ہے وہ ہمیں ملے گا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جلال پور پیروالا کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام صرف یہی ہے کہ وہ اگر اس ملک میں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ ان وڈیروں سے اور ان کرپٹ سیاستدانوں سے اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں، تو وہ جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کریں اور جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، تاکہ وہ یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ صرف اور صرف عوام کے متعلق ہی سوچتی ہے، اور ان کے جتنے بھی پہلے رہ گئے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر یا سینٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر، ان میں سے کسی ایک پر بھی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے۔ جرم تو رہ گیا اپنی جگہ پر، لیکن ان پر 1 روپے کی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے۔ تو اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی آئے تو وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ آج کا پروگرام حکیم اظہار الحق اظہر کے ساتھ تھا، جو کہ 153 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی ٹکٹ ملی ہے ان کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فلڈ آیا تھا اس میں جماعت اسلامی نے خوب ہر جگہ گئے تھے اور ان کی امداد کی تھی، کھانا بھی دیا تھا، دوائیاں بھی دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ مکانات بھی بنا رہے ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں، کوئی پیسے نہیں لے رہے، صرف خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ بھی بہت زیادہ ملیں گے۔ اس پروگرام کے ساتھ طاہر ایاز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔